بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے ساتھ، بڑی خبر، بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور بڑی خبر یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے اپوزیشن کو ایک بڑی پیشکش کر دی گئی ہے۔ جی بالکل، وزیراعظم پاکستان عمران خان نے قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر خطاب کرتے ہوئے ایک بہت بڑا سرپرائز دے دیا ہے اپوزیشن کو، اور اب یہ اپوزیشن کے پاس سنہری موقع ہے کہ کیسے وہ پاکستان کو تبدیل کرنے کے اس عمل میں، پاکستان کو آگے لے جانے کے اس عمل میں عمران خان کے ساتھ مل کر ان کا ہاتھ جو ہے وہ بٹا سکتے ہیں۔ اب بال جو ہے وہ اپوزیشن کی کورٹ میں چلی گئی ہے۔ ایک اعتراض جو اکثر کیا جاتا تھا عمران خان کے اوپر، میڈیا بھی کرتا تھا اور اپوزیشن بھی کرتی تھی کہ انہیں ساتھ لے کر نہیں چلا جاتا، آج عمران خان نے بڑے ہی واضح انداز میں اعلان کر دیا قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر، اور یہ اہم ترین اعلان انہوں نے کیا۔ آج عمران خان جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر پہنچے، جو ہے وہ بجٹ کل پاس ہوا، اور آج جو ہے وہ جو بجٹ کا جو اختتامی سیشن ہے وہ جاری ہے۔ مختلف جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے اپنی تقریر کی، اور اس کے بعد اس وقت جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ بعد میں پھر عمران خان نے اپنی تقریر کی، اور تقریر سے خطاب کرتے ہوئے تقریباً 4:55 پہ انہوں نے اپنی یہ تقریر شروع کی، اور تقریر کے شروع میں انہوں نے کہا کہ بجٹ سیشن کے موقع کے اوپر وہ سب سے پہلے تو پارلیمانی پارٹی کو اور اپنے اتحادیوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ بجٹ کو پیش کرنے، بجٹ کو پاس کرنے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں بجٹ کے اوپر بات کروں، میں اس موقع کے اوپر اپوزیشن کو جو ہے اس سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے درخواست کا لفظ جو استعمال کیا، انہوں نے کہا میں اپوزیشن کو ایک دعوت دینا چاہتا ہوں، اور اس موقع کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ اپوزیشن کو کہتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ عمران خان نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ کہا کہ 1970 کے بعد جتنے بھی انتخابات اس ملک کے اندر ہوئے وہ تمام تر متنازع انتخابات جو ہے وہ قرار پائے، اور مختلف سیاسی جماعتیں ان کے اوپر اعتراضات کرتی رہیں، ان انتخابات کے اوپر دھاندلی کے الزامات جو ہیں وہ لگتے رہیں، یہاں تک کہ حالیہ جو ضمنی انتخابات ہوئے اور جو سینٹ کے الیکشن ہوئے اس کے اوپر بھی مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو اعتراضات ہیں وہ سامنے آئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک پورا بیک گراؤنڈ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ 2013 کے انتخابات کے اندر جب ہم نے دھاندلی کے خلاف کمپین شروع کی، ہم نے دھاندلی کے حوالے سے جو ہے وہ ایشو کو اٹھایا، تو اس وقت یہ نہیں تھا کہ فوری طور پر کوئی ہم دھرنے میں چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 1 برس تک پہلے جو ہے وہ مختلف فورم کے اوپر ہم جاتے رہے، اس کے بعد جو ہے وہ جتنے بھی الیکشن کمیشن ہو گیا یا عدالتیں ہوگی، جتنے بھی فورمز تھے وہاں پر جو ہے وہ ہم اپنے اس معاملے کو لے جاتے رہے، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ ہوتے ہوئے ہماری تحریک آگے بڑھتی رہی، اور معاملہ جوڈیشل کمیشن کے اندر پہنچا۔ باری باری 4 حلقے کھلے، ہم نے 4 حلقے کھولنے کا کہا، ہم نے کہا کہ ایک قسم کی سیمپلنگ کر لیں، اگر 4 حلقوں میں دھاندلی نہیں ہوتی تو ہم الیکشن مان جائیں گے، لیکن اگر دھاندلی ثابت ہوئی تو پھر اس کا مطلب الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ 4 حلقے کھلے تو واضح ہو گیا کہ الیکشن کے اندر جو ہے وہ دھاندلی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب 2015 میں جوڈیشل کمیشن بنا، اس کی جانب سے سفارشات آئیں، تو سفارشات کے اندر جو اہم ترین بات تھی وہ اہم ترین بات یہ تھی کہ جب الیکشن ہو جاتا ہے، جب گنتی شروع ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر اعتراضات سامنے آتے ہیں، ڈبل سٹیمپنگ، گنتی کے حوالے سے اور دیگر سارے معاملات۔ تو اس لیے ہم نے اس حوالے سے خاص طور پر کام کیا، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس کے ذریعے جو ہی ووٹنگ ختم ہوگی تو رزلٹ جو ہے وہ فوراً آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ جب انہوں نے سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی تو 3 چیزیں جو ہے وہ ان کے سامنے تھی: انصاف، انسانیت اور خودداری، جو کہ مدینہ کی ریاست کے بھی بنیادی اصول تھے، اور مدینہ کی ریاست کے بنیادی اصولوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس وقت کی جو مدینہ کی ریاست تھی، اس ریاست نے جو ہے وہ صرف 13-14 برس کے عرصے میں جو ہے وہ اس وقت کی جو دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز تھیں ان کو شکست دے دی۔ اس کے بعد عمران خان نے جب دوبارہ اس حوالے سے بات کی انتخابی اصلاحات کے، تو انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ دنیا بھر میں جب کرکٹ ہوتی تھی تو امپائر جو ہے وہ کرکٹ میں انہی ممالک کے ہوتے تھے جو میزبان ممالک ہوتے تھے، اور جب اگر کوئی بھی ٹیم ہار جاتی تھی تو اپنے ملک میں جا کر امپائرز کے اوپر الزام لگاتی تھی کہ ان کے ساتھ بے ایمانی ہوگی۔ تو میں وہ شخص تھا کہ جس نے سب سے پہلے نیوٹرل امپائرنگ کے حوالے سے بات
بات کی اور اس کے بعد پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ پاکستان نے جو ہے وہ نیوٹرل امپائر کھڑے کر کے جو ہے وہ میچ کروایا. تو اس طرح سے پوری دنیا میں پاکستان کا یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے. اور اسی لیے میں الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیا ہم نہیں کر سکتے کہ جب بھی الیکشن ہو اس کے نتائج جب بھی سامنے آئیں تو تمام سیاسی جماعتیں اس کے نتائج جو ہیں وہ خوش دلی کے ساتھ تسلیم کریں. تمام سیاسی جماعتیں جو الیکشن جیت جائیں اور جو الیکشن ہار جائیں وہ نہ صرف اس کے نتائج تسلیم کریں بلکہ پاکستان کو جو ہے وہ آگے لے کر جائیں. تو ناظرین اس طرح سے عمران خان نے جو ہے وہ ایک بہت بڑی اور اہم پیشکش کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسے الیکشن بالکل نہیں چاہتے کہ جس کے اوپر یہ کہا جائے کہ جناب کوئی دھاندلی کے ذریعے منتخب ہو کر آیا ہے. انہوں نے اپوزیشن کو واضح طور پر انتخابی اصلاحات کے حوالے سے دعوت دی. عمران خان نے اپنی جو اپنی جو تقریر تھی اس میں دیگر چیزوں کا بھی ذکر کیا. انہوں نے بجٹ کے حوالے سے کہا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ ان کے ویژن کے مطابق ہو جس میں انصاف ہو, انسانیت اور خودداری ہو. اور وہ شوکت ترین اور ان کی جو ٹیم ہے ان کا وہ مبارکباد دیتے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ ان کے ویژن کے جو ہے وہ مطابق جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے اس تقریر میں جو مختلف اور بھی جو باتیں کی انہوں نے جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ سب سے جو اہم ترین معاملہ ہے وہ یہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ یوں سمجھ لیجیے. انہوں نے یہ سمجھایا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ کتنے ڈالر آ رہے ہیں اور ملک سے باہر کتنے ڈالر جو ہیں وہ جا رہے ہیں. امپورٹ ایکسپورٹ کے درمیان جو ایک گیپ ہے اس گیپ کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ آپ خود سے سوچیں گے وہ گھر کیا کرتا ہے کہ جس کے خرچے زیادہ ہوں اور جس کی آمدنی کم ہو. ڈیفینیٹلی وہ گھر یہ کرتا ہے کہ اپنی بچتوں میں اضافہ کرتا ہے, اپنی آمدن میں اضافہ کرتا ہے اور اپنے خرچے کم کرتا ہے اور اسی صورت میں ہی جو اس کی بچت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 برسوں کے اندر وہ ایک بات جانتے ہیں کہ عوام کو بے شمار مشکلات پیش آئیں لیکن ہمیں جو اکانومی ملی وہ بڑی مشکل صورتحال تھی. ملک بالکل جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا اور اس موقع کے اوپر انہوں نے سعودی عرب کا, چین کا, UAE کا, دیگر ممالک کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا. انہوں نے کہا کہ ہم ڈیفالٹ کر جاتے اگر فوری طور پر جو یہ ممالک ہیں اگر ہماری مدد کو آگے نہ آتے. اور میں آج اسمبلی کے فلور پر ان ممالک کا جو شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ابتدا میں ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم IMF کے پاس نہ جائیں کیونکہ شرائط بہت سخت تھیں لیکن ہم خسارے میں تھے, خسارہ تھا. اور اس وقت اسد عمر کا ڈیسیژن اپنے حساب سے ٹھیک تھا, ان کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے. بعد میں حفیظ شیخ بھی اپنے حساب سے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہے اور اب شوکت ترین جو ہماری ٹیم کا حصہ ہیں انہوں نے بھی ایک بہترین بجٹ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت اتنی مشکلات تھیں ہم پہلے دیگر آپشنز دیکھتے رہے لیکن اس کے بعد پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا تو پھر ہم IMF کے پاس گئے شرائط مشکل ہونے کے باوجود, کیونکہ IMF کے پاس جانا جو ہے وہ ہماری مجبوری تھی. اور جب آپ IMF کے پاس جاتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی کچھ سخت شرائط بھی جو ہے وہ ماننا پڑتی ہیں. پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک اہم ترین معاملہ یہ تھا, بات یہ تھی کہ جب عمران خان نے یہ خطاب کیا تو ان کے اس خطاب کے دوران جو ہے وہ شہباز شریف بھی موجود نہیں تھے, آصف زرداری موجود نہیں تھے, احسن اقبال, خواجہ آصف, شاہد خاقان عباسی, یہ جو اہم ترین اپوزیشن کے رہنما ہیں یہ جو ہے وہ موجود نہیں تھے ایوان کے اندر. اپوزیشن کے تقریباً 100 کے قریب جو ارکان تھے وہ ایوان کے اندر موجود تھے لیکن شہباز شریف, آصف زرداری, شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ ایوان کے اندر موجود جو ہے وہ نہیں تھے. اور اس موقع پہ عمران خان نے جو ہے کورونا کے اوپر جس طرح سے پاکستانی قوم نے اور حکومت نے قابو پایا اس حوالے سے بھی عمران خان نے اس کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا کہ یہ نہیں کہ ہم اس کا سارا کریڈٹ خود ہی لے لیں. انہوں نے کہا کہ یقیناً قدرت کی جانب سے بھی ہماری مدد ہوئی اور اللہ کی جانب سے بھی ہمارے اوپر رحم اور کرم ہوا اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کیونکہ غریب کی اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور ہم نے غریب کی صورت میں سنی کہ فوری طور پر ملک میں لاک ڈاؤن جو ہے مکمل لاک ڈاؤن نہیں لگایا کیونکہ ہمیں اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر مکمل لاک ڈاؤن اگر ہم نے لگایا تو بیچارہ غریب جو ہے وہ مارا جائے گا, بیچارہ دہاڑی دار جو ہے وہ مارا جائے گا. اور ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام تر چیزوں کے اوپر جو ہے وہ قابو پانے کی کوشش کی اور الحمدللہ ایک ایسی وبا سے جس سے امریکہ نہیں بچ سکا, برطانیہ نہیں بچ سکا, دیگر ترقی یافتہ ممالک نہیں بچ سکے, اس سے کافی حد تک جو ہے وہ ہم بچنے میں کامیاب ہوئے. اور اگرچہ اس دوران اموات بھی ہوئیں پاکستان کے اندر اور لوگوں کو مسائل بھی ہوئے, لوگ بیمار بھی ہوئے, لیکن اگر اس کی ایک ایوریج نکالی جائے تو دیگر جو ممالک ہیں ان کی نسبت جو ہے وہ پاکستان کو اس کرونا کی وبا سے جو ہے وہ کم نقصان ہوا. تو ناظرین
عمران خان کا جو کرکس تھا تقریر کا وہ اہم ترین انتخابی اصلاحات تھا. انتخابی اصلاحات کے حوالے سے انہوں نے اپوزیشن کو بہت بڑی دعوت دے دی, انہوں نے اپوزیشن کو حیران کن سرپرائز کیا, اور اب یہ گلہ بھی ختم ہو جانا چاہیے کہ اپوزیشن کو ساتھ بیٹھنے کی دعوت نہیں دی گئی. عمران خان کی تقریر جو ہے وہ اس وقت جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو جاری ہے, جو دیگر معاملات ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن اس وقت تک کیونکہ تازہ ترین اپڈیٹس امپارٹنٹ تھیں, بہت اہم تھیں, تو ہم نے یہ سوچا کہ فوری طور پر یہ جو اپڈیٹس ہیں یہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں. ویڈیو کے کمنٹ باکس پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.